السلام علیکم۔ ورلڈ مسٹریز کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کن انسانی تہذیب سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس کی باقیات جنوب مشرق میں موجود ایک جزیرے ایسٹر لینڈ پر پائی جاتی ہیں، جس کی اصل وجہ شہرت سینکڑوں ٹن وزنی مختلف اشکال اور جسامتوں کے مجسمے آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ یہ علاقہ جس کو 1995 میں عالمی ورثے میں شامل کیا گیا تھا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7ویں صدی سے 11ویں صدی تک ایک خوشحال معاشرہ آباد ہوا کرتا تھا، جس کے شواہد آج بھی اس جزیرے پر ملتے ہیں، لیکن محققین کی رائے میں دن بدن اس کی آبادی میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ 1722 کے بعد یہ آبادی 15,000 سے کم ہو کر 2 سے 3,000 ہو چکی تھی، جبکہ 1877 میں یہاں کے باشندوں کی تعداد صرف 111 رہ گئی۔ اس کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل حسب روایت گزارش ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، 5 اپریل 1722 عیسائیوں کے تہوار ایسٹر کا دن تھا، جب ڈچ محقق جیکب نے ڈیوڈ آئی لینڈ کی تلاش کے دوران اتفاقاً اس جزیرے پر قدم رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھا گیا۔ لیکن 1974 میں ایک اور محقق بارفل کے مطابق اس کا پہلا نام ہاؤ ماکا ہوتا تھا، جس کے معنی زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے ہیں، تاہم اس کے لیے راپا نوئی کا نام بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماٹا کیٹی رینگی، جس کے معنی آسمان دیکھنے والی آنکھیں ہیں، بھی اس جزیرے کا نام رہا ہے۔ محققین کے مطابق یہ ذہین لوگوں کی بستی تھی جس کے شواہد آج بھی اس زمین پر نمایاں نظر آتے ہیں، جن کی ایک مثال وہاں پر موجود سینکڑوں ایسے مجسمے ہیں جن کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہے۔ محققین کی رائے کے مطابق ان مجسموں کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے رسیاں باندھ کر اس طرح لے جایا جاتا تھا جیسا کہ مجسمہ پیدل چل رہا ہو۔ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس کو آج بھی مشکل ترین خیال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 1980 کی دہائی میں محققین نے ایسے ہی کچھ مجسمے تیار کر کے ماضی کے اسی طریقے کی مدد سے انہیں مطلوبہ مقام تک جب لے جانے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے، اور پھر 1987 میں امریکی آرکیالوجسٹ چارلس لاؤ نے ایک 10 ٹن وزنی مجسمہ تیار کیا، اور پھر اسے 2 پہیوں والے ایک چھکڑے اور 25 آدمیوں کی مدد سے صرف 2 منٹ میں 46 میٹر یعنی 150 فٹ تک کا سفر طے کیا۔ لیکن ناظرین، دھیان رہے کہ یہ جدید طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ماؤ باشندوں کا یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ایسٹر لینڈ پر زندگی ختم ہونے کی جو دلچسپ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے درختوں کو بے دریغ کاٹتے ہوئے کھیت بنائے۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ یہ دوبارہ اگنے کے بعد مناسب ماحول کی فراہمی دیں گے، لیکن وہ مسائل کا شکار ہوئے اور ایسٹر لینڈ قدرتی وسائل کے غلط استعمال کی بدولت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ایسٹر لینڈ کی بربادی کی ایک اور مضحکہ خیز کہانی ایک معروف کتاب انسالوڈ مسٹری آف دا پاسٹ میں ڈینی کین مصنف لکھتا ہے کہ ان مجسموں کو بنانا ماؤ باشندوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا ہی پیچیدہ عمل ہے جتنا کہ نازکا لائنز کا معمہ۔ اس کے مطابق یہ پتھر اسی جزیرے کے شمال مشرقی حصے میں پائے جانے والے آتش فشاں پہاڑوں سے لائے گئے، نہ کہ کسی اور سیارے سے، اور نہ ہی قابل بحث معمہ یہ ہے کہ ان مجسموں کو کس نے بنایا، بلکہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کیوں بنائے گئے۔ اس کے مطابق شاید یہ کسی خلائی مخلوق کے کسی خاص منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بحث بھی محققین میں طویل عرصے سے چل رہی ہے کہ ان مجسموں پر موجود تحریریں کم از کم 10,000 سال پرانی نظر آتی ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر مقامات پر ان سے ملتی جلتی جو تحریریں دریافت ہوئی ہیں ان کی متفقہ عمر بھی 10 سے 12,000 سال تک بتائی جاتی ہے۔ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ان مجسموں کو کسی روحانی یا مذہبی تقریب کو روشن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ناظرین محترم، ماؤ تہذیب کے اس عجوبہ روزگار جزیرے کی ویڈیو دستیاب معلومات کے مطابق
پیش خدمت ہے، جبکہ محققین کی آراء میں تضاد کے بارے میں فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں گزشتہ کی طرح اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔